سر اللہ فی العالمین اقواها یاسین یحمد رب المشرقین والمغربین رب الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعزمتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يشهد نفسه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عاشقان آل محمد، شیعان آل محمد، محبان آل محمد، سوگواران سید الشہداء اور دعائے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خدا آپ کا بیٹھنا نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ میں کے ساتھ معرفت کے عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اس درس کے بس آخری دنوں میں ہمارا داخلہ ہو چکا ہے. 8ویں محرم آ چکی، 8ویں محرم کی صبح نمازی ہو گئی. زیادہ طویل فضائل نہیں پڑھوں گا، لیکن ہاں طویل مسائل سے بھی پڑھوں گا. عزیزان گرامی، نتیجہ دینا ہے میرے کچھ آج اور کل کی مجلس میں. کوشش کروں گا، یہ حقیق میں اتنی کوشش کری، کوشش کروں گا جس عنوان پہ میں نے اپنی مجالس کا شروعات کری تھی، مذہب تشیع اور عقیدہ امامت، کہ جہاں تک ہو سکے آپ کو بتاؤں کہ مذہب تشیع کوئی چھوٹا مذہب نہیں، نہ چھوٹا مذہب ہے، نہ ہی کوئی خود ساختہ بنایا ہوا مذہب ہے، بلکہ یہ قرآنی مذہب ہے. قرآنی مذہب وہ مذہب ہے جو مصطفیٰ کی زبانی نکلا اور خدا کے فرمان سے صادر ہوا، اور خدا نے بھی اس مذہب کو راضی کیا. عزیزان گرامی، ہم نے اکثر ابھی تک بار بار مجلس میں نے شروعات میں یہی بتایا کہ عقیدہ بہتر ہے تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے. چونکہ یہ دنیا مکمل نہیں، یہ دنیا کافی نہیں، یہ دنیا کوئی نہیں ہے. اس دنیا کو کل بھی فنا ہونا تھا، آج بھی فنا ہونا ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے اس کو فنا ہونا ہی ہے. اب ہمیں تیاری یہ کرنی ہے، یا تو ہم غفلت کی نیند سو جائیں کہ فرق نہیں پڑتا، ہوتی رہے تو ہو جائے، یا پھر ہمیں جاگ کر یہ دیکھنا ہے کہ بے شک ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم رہ کہاں رہے ہیں، اور ہر کوئی آگے جاتا کہاں ہے، اور یہ موت کا مفہوم آخر ہے کیا. یہ مذہب تشیع کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں سمجھایا موت کیا ہے، کسی مذہب نے نہیں سمجھایا. ہر مذہب نے ڈرایا ہے، سمجھایا نہیں. تنہا مکتب جعفریہ ہے جس نے نہ ڈرایا ہے نہ دور بھگایا ہے، بلکہ کہا ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم موت کی تمنا رکھتے سچے ہو تو موت کی تمنا رکھو. تو مذہب جعفریہ نے، مکتب تشیع نے موت کے قریب آنے کی بات کری ہے. دنیا اور ہے، آل محمد کا مکتب اور ہے، آل محمد کے فرمان اور ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کو بس اتنا ہی بتایا مسلسل کہ عقیدہ امامت وہ نہیں جو خود ساختہ ہو، امام وہ نہیں ہوتا جو مجبور ہو، امام وہ نہیں ہوتا جو صرف مختار ہو، دوسرے کو مختار نہیں کہہ سکتا. امام ہوتا ہی وہی ہے جو خود بھی مختار ہو اور جس کو چاہے اسے مختار بنا دے. امام ہوتا بھی وہی ہے، اور امام کا ہمارے یہاں معیار بھی یہی ہے، کم از کم درود پڑھ دیجیے میرے کے بابا سے. دو چار لوگ اور آتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن جو یہاں پر ہیں وہ ثواب لیں گے، لیکن کیونکہ میں وکیل نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی کیا سزا جو پہلے آ گئے، اور جو جہاں سے شروع کرے گا جو جہاں سے سنے گا پھر وہاں سے ثواب بھی ملے گا. آل محمد آپ سے بھی راضی ہوں گے کہ عقیدہ امامت یہ معیار ہے کہ ہمارے خود کا بنایا ہوا نہیں. امام وہ ہوتا ہے جو خود بھی مختار ہو، دوسرے کو بھی مختار
کر لے. ہمارے یہاں امام کی حدیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں نبی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہم نے نبی کو رب العالمین کا نبی مانا، مطلب عالمین کے بنائے ہوئے رب کا بھیجا ہوا، عالمین پر نظیر بنا کے بھیجنے والے کو نبی مانا. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ولی مانا تو اس کو ولی مانا جو عالمین کا نظیر ہے، اس کا وسیع ہے. یہ بات میں مسلسل آپ کے ذہن تک وہ ہوگا تاکہ چھوٹے بڑے ہر ذہن میں پیوست ہو جائے. لیکن ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو آپ یہ بتائیے، آپ کے فضائلوں سے، آپ کے کلام سے، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کے دین میں آل محمد کو اتنا مقدم کر دیا. نہ آپ نے حج کو سمجھا، نہ آپ نے روزے کو سمجھا، نہ آپ نے زکوٰۃ کو سمجھا، نہ آپ نے کسی اور چیز کو سمجھا. اگر جبکہ آپ کہتے ہو کہ ہدایت کے لیے آل محمد آئے، قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول بیت للناس، سب سے پہلا گھر زمین پر لوگوں کا کیا ہے؟ کعبہ تھا. یہ مبارک عالمین. اس طریقے سے خدا بار بار مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ پہلا گھر کعبے کو بنایا، کعبے کو اتارا. کعبے کو اتارنے کے بعد اسے مبارک بھی رکھا، لوگوں کے لیے مبارک رکھا، اور اس کو ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت بنا کے بھیج دیا زمین پر. اب اگر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آل محمد عالمین کے لیے ہدایت ہادی بن کے بھیجے، تو پھر کعبہ کیا ہے؟ پھر آپ تو کعبے کے مقابلے پہ آ گئے، کعبے کی بات کریں. آخر قرآن کو کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے آل محمد کو ہدی للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ بات تو یہی ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے کعبے کو بھیجا؟ ہم نے کعبے کو بھیجا، کعبے سے ہدایت پائے گا جو بھی پائے گا، جہاں بھی پائے گا، عالمین میں جس خطے میں بھی ہوگا، جس کیفیت میں بھی ہوگا، جس گلی میں بھی ہوگا، جو بھی ہدایت پائے گا کعبے سے پائے گا. کیوں؟ کیونکہ کعبے کو ہدی للعالمین بنا کے بھیجا، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے. جبکہ کعبہ قبلہ ہے زمین والوں کا، اس عالم کا، دوسرے عالم کا قبلہ نہیں. کعبہ ملکوتیوں قبلہ نہیں ہے، کعبہ جبروتیوں قبلہ نہیں ہے. زمین کا قبلہ، زمین والے کا قبلہ ہے کیا؟ کعبہ. آسمان والوں کا دوسرا ہے، بیت المعمور ہے، پھر ذرہ ہے، اور پھر اس کے آگے مسئلے ہیں، پھر عرش آتا ہے. یہ سلسلہ یوں اوپر جاتا ہے. زمین والوں کا لیکن قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. یہ تو بات طے ہوتی. اب آپ یہ بتائیے کہ کس طرح ثابت کریں گے اس بات کو کہ ہدی للعالمین آل محمد ہیں، یا ہدی للعالمین اولاد علی ہیں، یا علی اور اولاد علی یا 12 امام ہے. تو آپ اتنا سمجھ لیجئے، جب پوچھا گیا نا علماء سے اور معصومین سے، کہا یہی وجہ ہے تم نے غور نہیں کرا، کبھی تم نے تجربہ نہیں کرا. کہ کیا؟ جب بھی کوئی شخص گلاس کا پانی کہتا ہے گلاس لا دو، ایک گلاس لا دو، تو کیا کہتا ہے؟ گلاس کا مطلب یہ نہیں گلاس پیے گا، پینا اسے پانی ہوتا ہے، پینا اسے پانی ہوتا ہے، لیکن بولتا کیا ہے؟ گلاس ہے. کہ یہ بات اب سپوز کہ جیسے کہ کہاں تک چل رہی ہے، کتنی سڑک آگے، تو یہ مسئلہ نہر کتنی چل رہی ہے؟ زمینیں نہیں چلتی، راستے نہیں چلتے، انسان چلتے ہیں. یہ بات تو طے ہے نا، انسان چلتے ہیں. لیکن پتہ چلا جو ظرف ہوتا ہے، جو اندر اس کی مصروف ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کو پہنچانے تک، اس تک پہنچنے کے لیے ظرف کی بات ہم کر دیتے ہیں. ہم نے کنواں کہاں ہے، پتہ ہے کنواں پیے گا نہیں بندہ، کنواں کھائے گا نہیں بندہ، تو ہمیں پتہ ہے اس کی طلب ہے پیاس، اس کو مٹانی ہے تشنا لگی جو اس کو ہو رہی ہے، اس کا پینا ہے پانی. لیکن نام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کنواں تک پہنچو، کنواں تک پہنچا دو، کنویں تک جانا ہے مجھے. کیوں؟ چونکہ پتہ ہے کنویں تک جائیں گے تب پتہ چلے گا پانی ہے کہ نہیں، تب پانی ہم کو ملے گا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے نہ ادھر بھٹکو نہ ادھر بھٹکو، عالمین میں کہیں نہیں بھٹکو. اگر ہدایت پانی ہے تو کعبے پہ نظر کر لو، کعبے تک چلے جاؤ. جب کعبے تک جاؤ گے تو کعبے کو دیکھو گے، جب کعبے کے چکر لگاؤ گے تو کوئی درار بھی دکھے گی. جب درار دکھے گی دل پوچھے گا بھی تم سے وہ درار کیسے بنی، وہ درار کیوں بنی. آخر 1400 صدیوں بعد تک بھی وہ درار کیوں بنی؟ لوگوں نے کیمیکل لگا کے یوز کر لیا، لوگوں نے اور بھی معمار سے اور بھی طریقے سے کوشش کری، کسی نہ کسی طریقے سے وہ درار چھپ جائے، لیکن وہ درار چھپتی نہیں. یوں ہی 13 رجب کی شام آتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، 13 رجب کی وہ کلی پھر کھل جاتی ہے، گلاب پھر بن جاتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ خدا نے یہی تو بتایا ہے جب تم کعبے میں جاؤ گے تو تمہیں ڈھونڈنا پتہ چلے گا کہ یہ درار کیسی آئی. جب لوگوں سے پوچھو گے لوگ چھپائیں گے، لیکن اور جستجو کرو گے تمہارا دل کرے گا. آخر 1400 سال ہو گئے، کعبہ تعمیر اس سے پہلے ہوا تھا نا. کعبہ تعمیر ہوا، پھر گرایا گیا، پھر تعمیر ہوا، کبھی سیلاب سے گرا، کبھی سنگ باری سے گرا، کبھی
کبھی آگ زمین سے گرا، لاکھوں بار، سینکڑوں بار، درجنوں بار کوشش کر لی گئی، گرا کتنی بار؟ درجنوں سے زیادہ بار کعبہ گرا بھی، بنایا بھی گرا، گرا بھی، بنایا بھی گرا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے بنانے والوں نے کعبہ تو بنایا لیکن کوشش یہ کری درار نہ بنے، درار نہ بنے، درار نہ بنے، لیکن کیا کرے جتنی کوشش درار چھپانے کری اس سے زیادہ درار دکھتی رہی، دکھتی رہی۔ اب بندے کو کہنا تو پڑے گا بھائی یہ درار کیسی، یہ کعبہ، تو کہنا پڑے گا سرکار ایک مکتب میں ایسا فکرہ ہے جو یہ کہتا ہے کعبہ بنا تھا مولود کعبہ کے لیے، کعبہ بنا تھا مولود کعبہ کے لیے۔ کوئی تو آئے گا نا، کوئی تو آیا تھا نا، اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بڑھایا، بنایا نہیں۔ کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے تھا، کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے تھا، اور یہ شروع میں یاقوت کا در تھا، جب تھا کہ خدا نے اوپر اٹھا لیا پھر سے پتھروں کا بنایا گیا۔ اولا بیت تھا زمین پہ، پہلا بیت تو کعبہ تھا نا، پھر جناب ابراہیم سے پہلے بھی انسان تھے تو پھر ان سے پہلے گھر ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا سب سے پہلا گھر کعبہ بنایا، سینٹر ہم نے کعبے کو بنایا۔ تو حضرت آدم سے بتا کے دیکھنا کہیں بھی بھٹکنا، اس سے دور مت جانا، ادھر نگاہیں رکھنا۔ کیوں؟ شروع سے کہہ دیا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہر نبی آیا کہتے رہا تم نبی نبوت پہنچاؤ، خدا کی وحدانیت پہنچاؤ، کہتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی پہنچاتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کہتا رہا دیکھو کعبے کی طرف نگاہ رکھنا، کعبے کی طرف نگاہ رکھنا، کعبے کی طرف نگاہ رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا گیا، امامت مل گئی، خلت کے بعد، عصمت کے بعد، نبوت کے بعد، پھر کہا اب تم اس لائق ہو چکے ہو کہ معمار کعبہ بنو، کعبے کی دیواروں کو اٹھاؤ، کعبے کی دیواروں کو اٹھا دیا۔ اور یہی کہا تم بھی کہنا تو اپنی اولاد سے بھی کہنا کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ زمانے میں مشہور کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لوگوں نے اعتراضات بھی کرے، کیا کرے جب اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ وجود نہیں رکھتا بظاہر، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ پیر نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا، تو رہے گا کون، آئے گا کون، بیٹھے گا کون؟ گھر کیسے ثابت کرو گے کہ گھر ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو مشرق میں بھی ہے، وہ تو مغرب میں ہے۔ قرآن کہتا ہے این تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں نگاہ ڈالو وجہ اللہ ہی وجہ اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ جدھر بھی دیکھو گے اللہ دکھے گا۔ وجہ کیا تھی جو اللہ نے کہا کعبہ گھر ہے میرا، بیت اللہ ہے میرا۔ ہر کسی نبی سے کہا تم بھی کہنا، اپنی اولاد سے بھی کہنا، اپنی امت سے بھی کہنا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مشہور زمانہ بات ہو گئی، جو کہتا تھا جہاز مکے سے گزرتا تھا دیکھو اللہ کا گھر ہے، دیکھتے رہنا، اللہ کا گھر ہے، دیکھتے رہنا۔ جب صدیاں گزر گئی لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کر دیا اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ جب 13-16 رجب کو اس در کا گھر کا در کھلا، برآمد علی ہو گئے، برآمد علی ہو گئے۔ اب زمانے کو تو کہنا پڑے گا پروردگارا یا تو پہلے بیت اللہ نہ کہتا، کیوں؟ کیونکہ تیرے علم میں تھا کہ علی آئے گا۔ اللہ نے یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس کا گھر ہوتا ہے وہ آتا ہے، میں اللہ ہوں تو وجہ اللہ آئے گا، میں اللہ ہوں تو وجہ اللہ تو آئے گا نا، عین اللہ تو آئے گا نا، جنب اللہ تو آئے گا نا۔ یہی تو ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی چھوٹا انسان ہوتا ہے کوشش کرتا ہے بڑے سے نسبت دے دے، کیوں؟ کیونکہ جب تک اس سے نسبت دیں گے، جس سے ہم نسبت دیں گے تو پتا چلا وہ بڑا ہے تبھی تو نسبت دے رہے ہیں ہم، ہے نا۔ تو اب اللہ کتنا بڑا ہے دیکھیے، علی کی نسبت دی اللہ سے، لیکن نہ جانے علی کے فضائلوں میں کیا راز ہے، کیا اسرار ہے، کیا کمال ہے۔ جب سارے فضیلت دے دی نا کہ عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، حسن اللہ، لسان اللہ، پھر نبی اللہ سے کہا اب آپ بتائیں، جب سب کچھ دے دیا اب کیا بولیں گے آپ؟ تو مصطفیٰ نے مسکرائے کہا تمہیں یہ بھی نہیں پتا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں؟ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، وہ بھی لسان اللہ ہے، میں بھی لسان اللہ ہوں، اور لسان اللہ جواب میں خاموش ہو جائے تو لسان اللہ نہیں رہتی۔ کا بس اتنا سمجھ لو، اگر علی کی آنکھوں کو عین اللہ کہہ دیا، علی کو ید اللہ کہہ دیا، علی کو جنب اللہ کہہ دیا، تو بس اتنا سمجھ لینا جس گوشت کو دیکھ کے تم نے جنب اللہ کہا، جس ہڈیوں کو دیکھ کے جس کان کو دیکھ کے تم نے حسن اللہ کہا، جن آنکھوں کو دیکھ کے، جن جمال کو دیکھ کے، جن کمال کو دیکھ کے، جس کھال کو دیکھ کے تم نے علی کو حسن اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ کہا، پھر آپ مصطفیٰ کو بھی تو
سن لو کیا کہ لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا خون. یہ نہیں کہا میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون، کہا تیرا خون میرا خون، تاکہ پتہ چلے اگر زمانے کے منکر علی کا انکار کرے کلمہ پڑھ کے بھی مصطفیٰ کا اقرار نہیں ہوگا. کلمہ پڑھ کے بھی مصطفیٰ کا اقرار نہیں ہوگا. اقرار تب ہوگا جب علی مرتضیٰ کو مانا جائے گا. ادھورا نہیں ہوتا، پورا ہونا چاہیے. اب بار بار خدا کہہ رہا ہے ہدایت عالمین کے لیے. اب پتہ چلا زمین کے لیے کعبہ تھا، قبلہ بھی نہیں بنایا. قبلہ تب آئے جو علی کے بعد بنے، اس سے پہلے نہیں، بالکل نہیں. اس سے پہلے قبلے بنے، بہت سے قبلے بنے. آپ دیکھیں گے بیت المقدس قبلہ تھا کہ نہیں تھا؟ جناب موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ تھا کہ نہیں تھا؟ 3-4 قبلے تو پہلے بنے اور یہ قبلہ ہے. اللہ جانے قیامت کے وقت کیا قبلہ ہوگا، اللہ جانے. درود پڑھ دیجیے میری آواز سے. یہ صاحب نظر کے لیے جملہ تھا کہ اب دیکھیے اب پتہ چلا نا قرآن ثابت نہیں کر سکتے بغیر آل محمد کے. لوگ کہیں گے نا کہ ہم سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ کہتے ہو زمین و آسمان میں قبلہ ہے، زمین والوں کا قبلہ ہے کعبہ، آسمان والوں کو ثابت کر کے دکھاؤ. تو پتہ چلے آسمان والے کیسے کعبے سے ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ وہ آسمانوں پہ بیت المعمور ہے. جیسے یہاں پر ارتھ کے سینٹر میں کعبہ ہے نا، ایسے ہی عرش مطلب بیت ملکوت میں بالکل سینٹر پہ وہ ہے بیت المعمور. وہاں سے اگر کچھ گرائیں گے نا تو کعبے کی جوف میں گرے گا، بالکل سینٹر یہ ہے. اس سے پہلے اور اوپر بھی ہے، عالم جبروت کا دوسرا قبلہ ہے، عالم ملکوت کا دوسرا قبلہ ہے، اور عرش خود قبلہ ہے. یہ مسئلے پورے سینٹر اوپر تک جاتا ہے اور یہ سلسلہ اتنا آگے جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور بعض کتابوں میں آیا زمین سے عرش کا جو خطہ ہے اسے اللہ نے ایک عالم کہا. بعض جگہ یہ آیا کہ یہ ارتھ ہماری ایک عالم ہے. بعض جگہ یہ آیا کہ زمین جہاں سے زمین سے لے کر عرش تک ایک عالم ہے. معذرہ فرماتے ہیں ہم کم سے کم 18,000 عالم ہے کم از کم. سوچئے ہر عالم میں کیسی مخلوق ہے، کیسے ملائکہ ہیں، کیسی خلقت ہے، کیسی خدائی ہے، اور ہر خدائی کی کتنی حاجت ہے، کیسی حاجت ہے. آپ اور ہم کہتے ہیں روٹی دے دے، پیسہ دے دے، اولاد دے دے، اور سوچتے ہیں دے سکتا ہے کہ نہیں. سوچئے اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہدی للعالمین ہے کعبہ. کعبے کے موجود کعبہ سے مانگ کے تو دیکھو، تم نے دیکھا نہیں علی تو پھر علی ہے. اولاد علی جب پہلی بار زمین پر نازل ہوئی، علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین ابن علی جب زمین پہ آئے نا تو کون تھا؟ فطر سیدھا جو چل کے آگے بتایا یاد رکھنا دھوکے میں مت رہنا کہ صرف زمین والوں کا مولا ہے علی کا بیٹا، یا زمین والوں کا ہی خالق ہے مالک ہے علی کا بیٹا. یاد رکھنا جس طرح زمین والوں کا مالک ہے اسی طرح آسمان والوں کا مالک ہے. آپ نے تصور کرا سالوں نہیں ہزاروں سالوں تک فطرت قید میں تھا نا، قید میں گرفتار تھا. ہزاروں سال میں کون کون نہیں آیا؟ موسیٰ آئے کہ نہیں آئے، عیسیٰ آئے کہ نہیں آئے، ابراہیم آئے کہ نہیں آئے. اتنے سالوں تک قید میں رہا، اتنے سالوں تک قید میں رہا. فطرت کا بھی نگاہیں دیکھو، نہ آدم کے آنے پہ اس نے کہا میں نیچے جاؤں گا، نہ ابراہیم کے آنے پہ اس نے کہا نیچے جاؤں گا، نہ اسماعیل کے آنے پہ اس نے کہا نیچے جاؤں گا، نہ میکائیل اور کوئی دوسرے انبیاء کے بارے میں کہا. حد تو یہ ہو گئی نہ روح اللہ زمین پہ آئے تو نہیں کہا نیچے جاؤں گا. اور کیا فضیلت لوگ حسین ابن علی کی، جہاں مصطفیٰ آئے پھر بھی فطرت نے نہیں کہا نیچے جانا ہے. علی مرتضیٰ آئے پھر بھی نہیں کہا نیچے جانا ہے. حسن مصطفیٰ آئے پھر بھی نہیں کہا. جو ہی حسین ابن علی آئے فطرت نے کہا میں بھی چلتا ہوں. کیوں؟ اس تو نگاہ ہوگی. وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا حسین کی سلطنت اور ہے، حسین الگ مملکت کا بادشاہ ہے، حسین الگ ہی مزاج کا بادشاہ ہے. اس زمانے کے اور بھی ہادیوں کے لیے شرط ہے کہ کلمہ گو ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ہونا ضروری ہے. لیکن کیا کہے حسین ابن علی کا طلسم، کیا کہے حسین ابن علی کا کمال. وہب قلبی کو کربلا میں بلا کے بتا دیا کہ جو ہمارا ہو گیا پھر کلمے کی ضرورت نہیں، بس وہ ہمارا ہو گیا. پھر وہ ہمارا ہو گیا. کیوں؟ چونکہ ہماری گواہی ہی اللہ کی گواہی ہے. ہمیں ماننا ہی خدا کو ماننا ہے. جو ہمیں نہیں مانتا اور کہے ہم خدا کو مانتے ہیں وہ بے شک بالحق جھوٹا ہے اور جھوٹا تھا. کیوں؟ چونکہ کسی نے نہیں بتایا خدا ہے، سب نے سنایا تھا خدا ہے. ہم 14 تھے جس نے بتایا خدا ہے، ہم 14 تھے جس نے بتایا خدا ہے. اور جس نے بھی کہا حتیٰ کہ حضرت آدم نے بھی نہیں دیکھا خدا ہے.
کسی نے دعویٰ نہیں کرا، نہ حضرت آدم نے کرا، نہ حضرت موسیٰ نے کرا، نہ حضرت عیسیٰ نے کرا، نہ حضرت ابراہیم نے کرا، کسی نے نہیں کرا سوائے 14 کہتے ہیں۔ خود امیر المومنین سے پوچھا گیا مالک آپ کہتے ہیں خدا کو مانو، خدا کو مانو، خدا کو مانو، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا نے کہا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھے نا۔ علی اس کی کا مولا پہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مولا نے یہاں پر ایک جملہ شرط یہ لگایا، آنکھوں سے نہیں دکھتا، ایمان سے دکھتا ہے، ایمان سے دکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زمانے کے فرقے اور ہوتے ہیں، مذہب شیعہ والے اور ہوتے ہیں، صرف وہی کہتے ہیں ہمیں پتا ہے خدا کس جمال کا مالک ہے، خدا کس کمال کا۔ زمانہ موت و حیات کو خالق سمجھتا ہے، ہم اس کو خالق سمجھتے ہیں جو 14 کا خالق ہے، جو 14 کا خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق اعتبار ہے۔ زمانہ موت و حیات کو سمجھتا ہے۔ یہ تو آپ نے خود دیکھا نا، منتیں آپ زندگی میں کچھ بھی کہتے رہو کسی علی کے دیوانے کو، آپ نے اگر مشاہدہ کرنا ہے تاریخ میں زمانے میں گھوم کے دیکھیے، جو زندگی میں جن کو برا بھلا کافر مشرک کہتے رہے، زمانے کے بعد انہی کی قبروں اور مزاروں سے منتیں مانگ رہی ہیں ان کی اولادیں۔ آپ دیکھ لو خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو، اور جتنے بھی ہیں سب سادات سے ہیں زیادہ تر، اور جو بھی ولی بنا علی کے صدقے میں بنا، جب بھی بنا علی کی وجہ سے بنا، جس طرح بھی بنا علی کی سبب سے بنا۔ اب آپ بھی دیکھ لیجئے، آپ اپنا، اس لیے بڑے بزرگ کہتے گئے کہ سید زندہ ہے تو میر ہے، مر گیا تو پیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وجود میں علی بسا دیا ہے۔ وجود میں مظہر العجائبات کو، عجائب کو بسا لو، پھر آپ سے عجائبات ظاہر ہوں گے، آپ سے کمال ظاہر ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں بس علی کا ایک بیٹا تھا، علی کا بیٹا تھا جس کا نام عباس تھا۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، فضائل پڑھ رہا ہوں تو چاہے پاس میں یہ مولا ہمیں یاد رکھو، پہلی بات تو خاندان اہل بیت میں، خاندان عصمت میں کسی کے نام بے وجہ نہیں رکھے جاتے۔ جب تک اس میں وہ کمال، اس میں وہ جمال، اس میں وہ جلال صادر نہ ہو، تب تک اس میں وہ نام نہیں رکھے جاتے، اس میں وہ بات نہیں۔ خدا نے مصطفیٰ میں مصطفائی دیکھی، خدا نے مصطفیٰ میں حمادیت دیکھی، تو اللہ نے کہہ دیا محمد۔ درود پڑھا کریے یہ نام دیکھیے۔ جب علی میں الوہیت دیکھی، علی نے کمال دیکھا، علی نے عروج دیکھا، تو کیا کہا؟ انت علی، تو علی۔ پھر اسی طرح کسی کو حسین دیکھا، کسی کو حسین پر حسین دیکھا، تو حسن و حسین حسنین کہہ دیے۔ اب دیکھیے وہ لسان علی خود نہیں کہہ رہا، لسان خود لسان اللہ ہونے کے باوجود، اللہ کی زبان ہونے کے باوجود، یہ وہ ہیں جو جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے جبرائیل کو رکھا تاکہ ہمارے معدے پچا لے اس بات کو کہ کوئی وحی کا فرشتہ آ کے نبی پر کوئی وحی نازل کرتا ہے تو ہم قرآن کو مان لیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے جبرائیل کو مان لیا، استاد جبرائیل کو نہیں مانا۔ یہ مان لیا جبرائیل فرشتہ لاتا ہے اور فرشتہ وحی لے کے آئے گا، قرآن لے کے آئے گا، قرآن کی آیتیں لے کے آئے گا، اترے گا۔ مان لیا مصطفیٰ پہ فرشتہ اتر کے قرآن کی آیتیں لے کے آتا ہے، اور یہی اگر علی مرتضیٰ کہہ دے وہ میں تھا جس نے جبرائیل کو سکھایا، وہ میں تھا جس نے جبرائیل کو پڑھایا، اور وہ میں تھا جس سے مان کے جبرائیل آیتیں لے کے جا رہا تھا۔ یہ معیار ہونا چاہیے، مجاز۔ اب پھر مولا کہے میں پھر تو اللہ نے کیا کیا؟ آپ خود پڑھیں قرآن، زیارت امیر المومنین پڑھیے، مفاتیح الجنان میری بنائی ہوئی ہے شیخ عباس کرنے کی، اور بھی بڑے بڑے عالموں کی ہے، اس میں زیارت امیر المومنین پڑھیں گے آپ، 6 اور 7 زیارت پڑھ لیجیے گا، آپ کو وہ اسرار دکھائی دیں گے۔ آپ کہو گے یا تو خدا میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں فضائل قبول کر لوں، یا پھر یہ بتا دے کس طریقے سے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، میں خود نہیں کہہ رہا کچھ زیادہ، آپ خود ہی پڑھیے گا، کبھی خدا آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، پھر آپ سمجھیے آل محمد کے اسرار کیا ہیں۔ آل محمد قدرت الہی کا نام ہے، آل محمد کمال الہی کا نام ہے، آل محمد مشیت الہی کا نام ہے۔ اب سوچئے خود علی ذو الفضل ہونے کے باوجود، صاحب فضل ہونے کے باوجود، خود علی ذو الفضل ہیں اور اس کا بیٹا ابو الفضل ہے۔ خود علی ذو الفضل ہے، بیٹا ابو الفضل ہے۔ ابو تراب ہونے کے بعد، لاجواب ہونے کے بعد بیٹا ابو الفضل ہے۔ اور فضیلت کس معیار کی، فضیلت کس پیمانے کی؟ یقیناً آپ سب تھکے ہوں گے، 7-8 دن تو ہو گئے، آپ لوگ بہت تھکے ہوں گے، میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ آپ بہت تھکے، لیکن تھوڑا سوچیے، تھوڑا سمجھیے،
میں آپ کو یہ چھوٹی امامت سے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی امامت کو سمجھیے. ایک قطرے سے اگر سونے کے ایک ٹکڑے سے نا 1 کلو کا سونے کا ٹکڑا ہو, اس سے اگر تھوڑا سا ٹکڑا نکال دیا جائے تو وہ بھی سونا ہی ہوگا. وہ تانبا اور پیتل نہیں بنے گا, وہ جو بنے وہی اثر رکھے گا جو پورے اس میں سے ذخیرے میں سے تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں, چھوٹے کو سمجھ لینا پھر بڑے کو سمجھنا. خدا کے کمال و جمال سے صادر ہونے والے ہیں آل محمد, اور آل محمد کہتے ہیں ہم سے ہمارے وجہ سے ان کو ملی نبوت اور امامت جو زمین پر ہے. اب ان کو جو ملے کم از کم 1.25 لاکھ گنا اس پہ ملٹیپلائی کر لینا, تب آل محمد. کم از کم کہہ رہا ہوں, میری زبان پہ خاک ہو, کم از کم کہ آل محمد کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو کم از کم کہہ لینا. اب آپ نے سوچا, میں نے پہلی مجلس میں وہاں کہا تھا کہ اللہ نے نبی کو بھی ذبح کرنے کے لیے حکم دیا, ایک نبی کو, وہاں بھی قربانی تھی یہاں بھی قربانی ہے, یہ بات تو طے ہے. لیکن ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جو رسول خدا کے پاس آئیں, شہزادی جناب ام سلمہ آئیں, ام المومنین بھی ہیں چونکہ وہ ام سلمہ آئیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میرے پاس اس بار پیسے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ پیسے نہیں ہیں, کیا آپ اجازت دیں تو میں اس بار قربانی نہ کروں, ذبیح اللہ کی یاد میں ذبح نہ کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک واجب تو نہیں ہے لیکن تاکید بہت ہے, تم جاؤ قرضہ لے کے کرو لیکن کرو, اللہ ادا کرے گا. ہائے ہائے, اللہ ادا کرے گا اگر تم قرضہ لے کے ذبیح اللہ کی یاد میں, حضرت اسماعیل کی یاد میں, ایک جزئی امام کی یاد میں اگر ذبح کرو گے, قربانی کرو گے تو اللہ ادا کرے گا اس بات کو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, ذرا غور و فکر کرو, تدبر تو کرو, سمجھیے تو کہ ایک ذبیح اللہ, ایک چھوٹے امام, جزئی امام کے بیٹے کی یاد میں اگر قربانی کی جائے تو خدا ادا کرتا ہے. خدا کی یاد منائی جائے, اس کی یاد منائی جائے تو خدا راضی بھی ہوتا ہے, خدا قربانی قبول بھی کرتا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا. تو آپ خود سمجھیے, ایک جزئی امام جو جزئی امام کا مالک ہو, چھوٹا امام جو لوگوں کے زمانے کا امام, زمانے کے لوگوں کا امام ہو, اس کی یاد منانا اتنی تاکید کی گئی ہے کہ وہ کلی امام پہ ہو, کلی امام پہ فائز, امامت پہ فائز ہو, تو کل کا کل امام ہو, زمانے کا نہیں بلکہ زمانوں کا امام ہو. اس کی یاد کتنی ضروری, اس کی یاد بنانا کتنی ضروری, بے صبر کتنا کچھ کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک بار ایک حدیث سن لیجئے, چھٹے امام جعفر وہ کہا کرتے تھے, وہ کرا بھی کرتے تھے, جب قربانی کرتے تھے نا, دمبا ذبح کرتے تھے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اب ذبح کرو, ساتھ میں ہاتھ پکڑتے تھے ان کا, پھر ذبح کرتے تھے. پھر ماننا پڑے گا نا, ذبیح اللہ کی یاد میں بچوں کو شریک کرنا سنت امام ہے کہ نہیں. اب مت کہنا کہ مجلس حسین میں بچوں کو کیوں دے دیتے ہو زنجیریں, اللہ اکبر, بچوں کو, وہ تو بچے ہیں, بچوں کو شریک کرتے ہیں, بچے یاد رکھیں گے کس کی یاد ہے. جب ایک چھوٹے امام کی یاد منانا اتنی تاکید, اور میں نے تو یہاں, اب میں آپ کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں اپنی مجلس کا, یہاں تک رسول خدا نے فرمایا کہ جب کسی ذبح کو, ذبیحے کو ذبح کیا جاتا ہے, جب ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کے گلے کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو جو ذبح کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے سبب جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. کیا ایک قطرہ ذبیحے کا, سوچئے, خود سوچئے, ذبیح اللہ کی یاد میں ایک دمبے کو, قطرے کو بہا دینا, گناہوں کا کفارہ ہو جائے, جہنم سے نجات مل جائے. پھر علی مرتضیٰ کے بیٹے, ولی اللہ کے بیٹے, ولی ابن ولی, سخی ابن سخی, کریم ابن کریم کی یاد میں اگر بندہ زمانے کا نہیں, غیر کا نہیں, دمبوں کا نہیں, اگر اپنے خون کا نذرانہ دے دے تو شرک مت سمجھنا, شرک مت سمجھنا. یہ معیار بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر غلام کو وہی سلوٹ کر رہے ہو, غلام کو اتنا ہی جھک کے سلام کر رہے ہو, اور امام کو بھی اتنا جھک کے سلام کر رہے ہو. میں اگر کسی نوکر کو سلام کروں, جھک کے تعظیم کروں, اور جب سلطان کے پاس جاؤں, کسی عالم کے پاس جاؤں, کسی بادشاہ کے پاس جاؤں, اس کے غلام کی جو تعظیم کرتا جاؤں, جھک کے سلام کروں, کمر تک, رکوع تک ہو کے سلام کروں, جب بادشاہ کے پاس جاؤں تو کھڑے ہو کے السلام علیکم, پھر کیا ہوگا, پھر تو کہیں توہین ہوئی نا. یا تو اسے سلام کرتا, مجھے جھک کے سلام کرتا. بات معیار تو یہ بنتی تھی نا. پھر آپ کا بھی تو معیار یہی ہونا چاہیے نا, اس زمانے کے امام کو, جو لوگوں کا امام ہے, صرف اپنے زمانے کے لوگوں کا امام, اگر اسے دمبے کی قربانی ہدیہ کی جائے تو اس کے لیے خلوص جاتا ہے نا. قرآن بھی کہتا ہے کہ دمبا نہیں جاتا, ہڈیاں نہیں جاتی, گوشت نہیں جاتا, خلوص جاتا ہے. خلوص کیا ہوتا ہے؟
خلوص کی عقیدت جاتی ہے نا، ہم نے اپنے جسم کا پسینہ بہا کے پیسہ کمایا، اس پیسے سے ہم نے دمبا خریدا، اس دمبے کو ہم نے اپنے نفس کو قبول کر کے اس پہ خنجر چلایا اور اس کے بعد اس کو ذلیل کر کے ہدیہ کر دیا. یہ تھا ظاہر، جسم نہیں. دنیا کی قیمتی چیز بے شک اپنا مال ہوتی ہے. سب سے قیمتی چیز زمانے میں یہی مانی ہے، مال یہی مانی جاتی ہے نا، کہ مال قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کا خلوص مانگا گیا. لیکن مذہب اہل بیت میں اسی لیے عزاداری رکھی، اس لیے آنسوؤں کا اتنا کمال ہے. آپ کہتے ہیں اشک عزا کا اتنا اثر کیوں ہے؟ اشک عزا کا اتنا اثر کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، انسان محنت کر کے دوسرے کی چیز دیتا ہے، لیکن جب اشک عزا کی بات آتی ہے، انسان کے اندر سب سے خاص چیز ہوتی ہے اس کا خون. اس کا خون اور بلڈ میں آپ نے سن رکھا ہو 70 یا 72% پانی ہوتا ہے نا. جب انسان کی آنکھوں کے پیچھے جھلیاں ہوتی ہیں، جب انسان روتا ہے تو خون ابال مارتا ہے، جوش جذبہ خلوص سے ابال مارتا ہے، اور وہاں سے فلٹر ہو کے وہاں سے بلڈ پیچھے رہ جاتا ہے. آنسو خالص پانی بن کے، جو کہ نمک بھی رہتا ہے نا اس میں، وہ بن کے سادے ظاہر ہونے لگتے ہیں. یہ خلوص کی معراج ہے، یاد رکھیے. یہاں مولا سے مولا میرے وجود میں سب سے پاک و طاقتور چیز کیا تھی؟ میرا خون، جس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں. میں نے اس خون کو بھی فلٹر کیا، میں نے اس خون کو بھی خالص کیا، اور خالص کا جوہر آپ کے لیے نظر میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے اشک عزا، اسی لیے خاص ہے. اور سوچو جو اشک عزا دیتا کہ اس کے لیے کتنا کمال ہے، وہ خود کو نظر میں پیش کرتا ہے. پھر وہ اسی لیے کہ آل محمد کے لیے یہ مت دیکھو تم کون کیا ہو. اگر آل محمد کے ہونے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر آل محمد اپنائیں گے بھی. کس قبیلے سے ہو، کس رنگ سے ہو، کس منہ سے ہو، کوئی خبر نہیں. کس طریقے سے ہو، کس خطے سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات کا پڑتا ہے آپ کہاں سے. بس عزیزان گرامی، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، اور جو لینا تھا میں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کی مسلسل مجلسیں چل رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں. میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، لیکن ہاں ایک مظلوم کی داستان ضرور بیان کروں گا جو صبح سے دیکھ کر جا رہا ہے. جب سے عباس ظاہر ہوئے نا دنیا میں آئے، تب سے حضرت عباس کے کان میں یہ صدا دی جاتی تھی، لوریاں بھی یہ سنا کے دی جاتی تھی، عباس جوان ہو جا، تو علی کی بیٹ کا وارث ہے. عباس جوان ہو جا، تو علی کی شجاعت کا وارث ہے. عباس جوان ہو جا، تجھے علی نے نماز شب میں مانگا ہے. عباس جوان ہو جا، تجھے اس نے مانگا ہے جس نے کچھ نہیں مانگا. اب سوچیے بچپن سے عباس کے کانوں میں یہ بات آئی کہ عباس تجھے کربلا کے لیے ہوگا. عباس جوں بڑے ہوتے ہیں نا، صفین میں جب علی کے لال کے تیور دکھائے گئے نا، علی نے اپنے جنگ کے انداز دکھائے نا، لوگوں کو کہنا پڑا کہ واہ عباس علی کی طرح کر رہا ہے. وہ عباس جہاں علی ہو جائے نا، خود علی مولا عباس یہ میں جہاں کھڑے ہو جاؤں میرا مولا کہے بس مجھے عباس کافی ہے. اور عباس نے وہ شجاعت زندگی بھر دکھائی، لیکن جب بھی تلوار اٹھانے کی بات آئی یوں کہہ کے ہاتھ روک دیا، عباس حسین کے لیے کربلا کربلا کربلا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ہر محاذ پہ یہی کہا کربلا. سنیں گا ایسا شجاع بیٹا جو اپنے بابا کے جنازے پر کھڑا ہوا ہے. علی جیسا باپ ہے اور عباس جیسا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ علی کے خون سر سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی تلوار اٹھانے نہیں دیتے. اتنا کہتے ہیں عباس کربلا کے لیے. مسائل طویل ہو جائے تو پریشان مت ہونا، چونکہ بال پریشان کر کے علی کی بیٹی آئی ہے. پریشان مت ہونا، بال پریشان کر کے سکینہ یہاں آئی ہے. بس کسی کو اتنی حسرت نہیں تھی، پتہ ہے بازار شام و کوفہ میں کتابیں کہتی ہے کبھی بھی اتنا ہی نہیں کہا. جب ام البنین نے سنا نا حسین شہید ہو گئے، اتنا کہا اتنا بتا دو عباس کے ہوتے ہوئے شہید ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا حسین ابن علی تو امیر تھے نا، لیکن جب بھی کسی نے سنا نا یہ باغیوں کا سر ہے، جب تحقیق کر کے پتا چلا
خانوادہ یہ اہل بیت ہے یہ. جب پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بنی ہاشم کے سر ہیں؟ ہاں سر ہیں. لوگوں نے ہر نیزے پہ نگاہ کرنا شروع کری. اس پہ اکبر کا سر ہے, اس پہ علی اصغر کا سر ہے, اس پہ عون محمد کا سر ہے نا. جب عباس کا سر نہیں ملا تو اتنا کہا کہ عباس نے وفا نہیں کری. اتنے میں سر لڑنے لگا اور بنت علی نے کہا او میرے عباس تو کچھ نہ کہنا, او میرا بابا. اتنا ناز تھا عباس پہ. آپ کو پتا ہے نا کتابیں کہتی ہیں جب سے مدینے سے چلی تھی نا بنت علی تنہا عباس نہیں کہتی تھی, اتنا کہتے بابا عباس ہے میرے بابا عباس. زینب کی ناز عباس, زینب کا غرور عباس, زینب کی رضا عباس. آپ کو پتا ہے نا جب آخری وقت امیر المومنین کا بنت علی کو بٹھا کے بازوؤں کا بوسہ لے لے کے کہتے تھے اے بنت علی, علی کی غیرت زینب, علی کا غرور زینب, میں ہاتھوں کو بوسے اس لیے لے رہا ہوں یہاں رسم بنے گی. اتنا کہا اے بنت علی, اے زینب ذرا چل کے تو دکھا دے اس باپ کو, صحن میں چلتے ہوئے دکھاتے. کتنا کہتی تھی بابا چلا کیوں رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں بنت علی ہوں میں, مجھے چلنے کی عادت نہیں ہے. علی نے اتنا کہا اے زینب اتنا سمجھ لے جتنی عادت ہے ڈال لے, ورنہ تجھے اتنا چلنا پڑے گا, اتنا چلنا پڑے گا کہ نہ پیروں میں کچھ ہوگا. ارے ننگے پیر آپ لوگ کے ساتھ کوفہ و شام. الحمدللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے اور خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ارے وہ تو سکینہ کا مقدر تھا جو ہی عباس نکلتا, ارے شمع لعین تماچے لگا کے کہتا وہ مار دیا عباس. اور مختصر جب بنت علی نے کہا بابا میں کیسے تسلیم کروں, بابا اس زینب کے دل کیسے تسلیم کرے کہ ہاتھوں میں رسن بنے, پاؤں میں بیڑیاں بنے, کوفہ و شام میں پھرایا جائے. بابا آپ کو تو پتا ہے نا میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں, آپ کو تو پتا ہے نا ارے کوئی بھائی ہو نہ ہو اور میں عباس کی بہن ہوں. اور تھک کے مت رونا, شرما کے مت رونا, ارے اس پہ تو بنت علی نے دہاڑے مار مار کے بہن کیے. اور میرا نازوں کا پالا عباس. آپ کو پتا ہے نا جب کہا نا وہ عباس جیسا بھائی, بس علی نے کہا اس پہ اتنا ناز ہے نا بس کرب و بلا میں دیکھ لینا. آپ کو پتا ہے نا جب عون محمد شہید ہو گئے, جب قاسم بن حسن شہید ہو گئے, جب سارے 72 شہداء میں انصار شہید ہو گئے نا, عباس جا رہے ہیں کسی طرح چارہ مل جائے, کسی طرح اجازت مل جائے میں چلے جاؤں. التش کی شدائیں عباس سے برداشت نہیں ہوتی, عباس سے آرام سے سنیے گا, محسوس کر کر کے سنیے گا غربت عباس کیا تھی. عباس جیسا شیر ہو, عباس جیسا جری ہو, عباس جیسا باوفا ہو, ارے جس پہ 63 بیویوں کو ناز ہو وہ عباس زندہ ہو حیا میں حسینی سے. التش کی صدائیں ہو, بس عباس چاہ رہے ہیں کسی طرح اجازت مل جائے پھر میں بتاؤں. اور میرے قاسم کے قاتلوں آن اجازت ملنے دو, اور میرے عون محمد کے قاتلوں اجازت ملنے دو. میں ایک بار شبیر کی اجازت ملنے دو. جب اجازت نہیں ملی نا, جب اجازت نہیں ملی ہاتھوں کو چھوڑ کے گھر خیمے میں آئے, کیا کیا جائے کیا کیا جائے. اتنے میں 4 سال کی مظلومہ جس کا نام معصوم سکینہ تھا ہاتھوں میں کوزہ لیے ہے اور کھڑی ہوئی ہے. چچا عباس, امو عباس, عباس اے امو آپ دیکھیے نا سکینہ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں. امو عباس کوزے خالی ہو گئے, بس عباس
بیٹھ گئے اتنا کہتے ہیں ارے عباس چاہتا اتنا ہے اجازت نہیں ملتی بس اتنا کہنا تھا ارے علی کی غیرت نے دیکھا بنت علی کی غیرت نے دیکھا اب کیا ہوا سکینہ کو دیکھتے ہیں سکینہ ہاتھ پکڑتی ہے ارے کہتے کہتے ہو میرے بابا نے کبھی میری بات نہیں ٹالی ارے سکینہ کی نازوں کے پالے سکینہ نازوں کی پالی ہے امو بس آئیے اپنے بابا سے ابھی ملواتی ہوں اجازت بس اتنا کہنا تھا سامنے سکینہ ہے اور ساتھ میں عباس ہے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں چچا بس اتنا کہتی ہے سکینہ بابا ایک آرزو ہے سنیں گے بابا ایک سکینہ کی حسرت ہے سنیں گے بابا کیا امو کو اجازت دے دو امو کو اجازت دے دو اتنا سننا تھا حسین ابن علی کھڑے ہوئے تماچے مار کے اپنے چہرے پہ کہتے ہیں اور ماتم کر کے سکینہ بیچ تو رہی ہو یاد رکھنا نہ تیرا امو واپس آئے گا نہ حسین کا بھائی عباس اجازت ملی اب اتنا سمجھ لو اجازت جیسے ہی ملی نا اجازت ملنے کی دیر تھی حسین کے شیر نے حسین کے غرور نے عباس علمدار نے زرہ پہنی خوت پہنی تلوار لگائی نیزہ لگایا پورا اوپر سے نیچے تک جب سج گیا نا اشہل تو ہاتھ میں پکڑ کے اشہل کی لجام ہاتھ میں پکڑ کے خیام حسینی کے سامنے آئے خیام حسینی کے سامنے آنا تھا حسین نے زخمی نگاہوں سے دیکھا اور کہا اگر اس انداز میں عباس چلا گیا 9 لاکھ کی مجال نہیں کہ زین سے گرا دے پھر کہا عباس ایسے جا رہے ہو کہا ہاں آپ کو پتا نہیں انہوں نے میرا قاسم مار دیا آپ کو پتا نہیں عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی حسرتیں چلی گئی آپ کو پتا نہیں آپ کے مہمانوں کو شہید کر دیا اتنا کہا چچا اتنا سمجھ لو آقا آپ کو پتا نہیں سکینہ کو پیاسا انہوں نے رکھا آپ کو پتا نہیں آپ کو تانے انہوں نے مارے اتنا سننا تھا بس آقا نے کہا عباس مارنا چاہتا ہے نا مار لے قتل کرنا چاہتا ہے نا کر لے مارنا چاہتا ہے مار لے کتنی تلواریں ہیں ایک مولا جا 2 لے جا کتنے نیزے ہیں ایک مولا کا 2 لے جا کتنی ڈھال زرائیں ہیں کا 1 کا 2 پہن کے چلے جا لیکن یاد رکھنا بڑی تمنا ہے نا کربلا میں لڑنے کی بڑی آرزو ہے نا لڑنے کی بڑی آرزو ہے نا مارنے کی اتنا یاد رکھنا جتنے شامی تو مارے گا ہر شامی کا بدلہ تیری زینب کو دینا پڑے گا سکینہ و کلثوم کو دینا پڑے گا اتنا سننا تھا عباس نے زرہ اتاری خوات اتاری تلوار پھینکی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے کہتے ہیں مولا اب تو راضی ہے مولا اب تو راضی ہے ارے المختصر غازی گئے جا کے نہر پہ قبضہ کیا پانی بھرا واپس آئے سوچتے کیا ہے بس اتنا ہو جائے سکینہ تک پانی چلا جائے اتنا ہو جائے غازی پہنچے نہ پہنچے مشق سکینہ خیمے میں پہنچ جائے بس غازی نے ہاتھوں سے علم پکڑا دوسرے ہاتھ سے مشق سکینہ اشل پہ سوار ہوتے ہوئے تیزی سے جاتے ہیں عمر ساتھ کہتا ہے حرملہ سے اینا حرملہ اے حرملہ تو کہاں ہے حرملہ خیام حسینی میں پانی چلا گیا تو قیامت ہو جائے گی پانی مت جانے دینا ارے تیروں کی بوچھار ہوئی ایک تیر مشق سکینہ پہ جا لگا ارے ملک سکینہ کا پانی بہنا تھا غازی پھر خیر میں نہیں گئے واپس فرات کی طرف ہو گئے جب لوگوں نے دیکھا نا فرات کو غازی واپس جا رہا ہے کسی نے تیر مارا کسی نے تبر مارا اور جیسے غازی زین سے زمین پہ آیا نا لوگوں نے منادی دینا شروع کری او جس کو علی سے بدلہ لینا ہو علی کی شمع پار زین سے زمین پہ آ گئی ارے اتنے میں آواز آئی آقا غلام
سے حسین چل رہی ہے. بس آرام سے سننا, آخری مسائل کے ربط ہے, بس سن لیجئے گا. بس حسین نے جیسی آواز سنی نا, غازی نے آواز دی, عباس نے آواز دی ہے, ارے زور قمر ہے نا عباس, زور قمر ہے, رو لو, کل کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا, آخری پرسے ہے, یہی تو خیام حسینی کے دن ہے. ارے پرسہ جیسے دینا ہو دے لو, بالی سکینہ ضرور دیکھ رہی ہوگی کس انداز میں کون پرسہ دے رہا ہے. بس اتنا سمجھ لو, غازی کو جب سنائی دیا نا, غازی نے آواز دی نا کہ آقا میں گرا, آقا میری مدد کو آؤ, آقا غلام کا سلام قبول کرو. کتابیں کہتی ہیں یہاں سے حسین چلے, اکبر کو ساتھ لیا, رت میں جاتے جاتے ہیں اور ڈھونڈتے جاتے ہیں, اینا یا اخی, اینا یا اخی, اے میرے بھائی کہاں ہو, اے میرے علمدار کہاں ہو, اے عباس کہاں ہو, اے عباس کہاں ہو. بس کتابیں کہتی ہیں ابھی بہت دور سے لاشیں عباس سے حسین, ارے لشکروں میں شور برپا تھا, وہاں پر نکارے بج رہے تھے, یہاں حسین چلتے جاتے تھے, کبھی مرتد سے گرتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر گرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے کہ خیال سے روئے لیتے سرزمین کربلا پہ حسین بیٹھ جاتے ہیں. حسین کا بیٹھنا ہے, حسین بیٹھتے ہیں, کربلا کی خاک اٹھاتے ہیں, امامہ کھولتے ہیں, زمین پہ رکھتے ہیں, بالوں کو پریشان کرتے ہیں, کربلا کی خاک بالوں پہ ڈالتے ہیں, پھر خاک کربلا اٹھاتے ہیں, بالوں پہ ڈالتے ہیں, بار بار بالوں پہ ڈال کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کیا نظر آیا حسین کو, ابھی لاش پہ تو پہنچے نہیں, آخر یوں ماتم, یوں گریا, یوں مصائب کیوں, کیا بتائیں کیا نظر آیا حسین کو. ارے جو ہی شامیوں نے حسین کو آتا ہوا دیکھا, ارے جسم عباس سے جسم کا ٹکڑا کاٹتے ہیں, نیزے پہ اٹھاتے ہیں اور بلند کر کے کہتے ہیں او حسین, او عباس کو مار دیا, او علی کی بیٹیاں اسی عباس کے سہارے پہ آئی تھی, ارے اسی کے سہارے پہ سکینہ سوتی تھی, ارے اسی کے سہارے